السلام علیکم دوستو، آج ہمارے پاس پوکو X3 Pro کا موبائل آیا ہوا ہے جو بالکل ڈیڈ ہے۔ تو چلیے اس کو چیک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو چارج پہ لگاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ چارج لیتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ دیکھیں ہم نے چارج پہ لگایا ہے لیکن کوئی چارج شو نہیں ہو رہا، اور دیکھیں چارجر میں بھی جو ہے نا 0.1 ایمپیئر لے رہا ہے۔ تو چلیے پاور سپلائی کی مدد سے چیک کرتے ہیں۔ تو پاور سپلائی کی مدد سے بھی کوئی چارج نہیں لے رہا ہے، یہ دیکھو۔ تو چلو اس کو کھولتے ہیں، اور کھولنے کے بعد دوبارہ اس کی جو ہے نا بوٹنگ چیک کرتے ہیں کہ پاور سپلائی پہ یہ کیا ریڈنگ دے رہا ہے۔ تو چلیے اس کی پیج کھولتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بالکل کھلا ہوا سیٹ نہیں، فریش کنڈیشن میں ہے۔ فرسٹ ٹائم ہم کھول رہے ہیں۔ پیج کھولنے کے بعد جو ہے نا اس کو پاور سپلائی کی مدد سے چیک کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ اس کی ریڈنگ جو ہے نا تقریباً 180 کے لگ بھگ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا تقریباً اس کی جو ہے نا پروسیسر کا مسئلہ ہی ہوتا ہے۔ اکثر سیٹوں میں یہی جو ہے نا اس کا چاہے ریڈنگ جتنی بھی ہوں لیکن پروسیسر کا کنفرم مسئلہ ہوتا ہے۔ تو چلیے ابھی جو ہے نا اس مدر بورڈ کو نکال دیتے ہیں، اور یہ دیکھیں کوئی سیل اترا ہوا نہیں ہے۔ ہم نے کیمرے کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کو بورڈ ہولڈر میں فکس کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی جو ہے نا اوپر کی جو پنی ہوتی ہے وہ ہم نکالیں گے۔ جو ہے نا ہم ہارڈ ڈسک کے اوپر پروٹیکشن سیل لگا لیتے ہیں تاکہ ہارڈ ڈسک ڈیمیج نہ ہو، کیونکہ ہم نے صرف سی پی یو پہ کام کرنا ہے، اور یہ ڈبل ڈیکر سی پی یو ہوتی ہے۔ اس کے اوپر اب ریم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ریم نکالیں گے، تو گلو کٹنگ ہم تھوڑی سی کریں گے، کیونکہ یہ جو بڑا والا کیپیسٹر ہے یہ ریم کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے ہم اس کی گلو ریموو کریں گے، اور ریم کو نکالنے کے بعد پراپر اس کی گلو کٹنگ کریں گے۔ سی پی یو کے آس پاس جو گلو ہوتی ہے اس کی کٹنگ کریں گے۔ تو دیکھیے ہم پہلے ریم کو نکال رہے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے تھوڑی جلدی کی یہاں پر، لیکن آپ کو وہ بالکل جلدی نہیں کرنی ہے اور نہ ہی زیادہ زور دینا ہے۔ جب ریم پوری طرح سے میلٹ ہو جائے گا تو بالکل آسانی سے نکل جائے گا۔ یہ دیکھیں بالکل آسانی سے نکل جاتا ہے۔ ریم کو نکالنے کے بعد ہم سی پی یو کی جو اوپر سائڈ ہے، اوپر والی سائڈ، اس کو ہم صاف کریں گے پہلے کاویہ کی مدد سے، اور پھر اس کے بعد ڈی سولڈرنگ ویگ کی مدد سے اس کے سارے پرنٹ ہم نے صاف کرنے ہیں۔ سی پی یو بعد میں بھی صاف ہو سکتی ہے، لیکن سرکٹ میں سی پی یو جب لگی ہوتی ہے تو اس کے پوائنٹ اور اس کی جو بلیک پیسٹ ہوتی ہے وہ آسانی سے صاف ہو جاتی ہے۔ تو پہلے ہم اوپر کے حصے کو صاف کریں گے، اس کے بعد سی پی یو کے سائڈ کی جو گلو ہوتی ہے بلیک پیسٹ ہو اس کی کٹنگ کریں گے آہستہ آہستہ سے۔ تو یہ دیکھیں سی پی یو کس طرح صاف ہو گئی۔ ابھی جو ہے نا ہم سی پی یو کو نکالیں گے، کیونکہ سی پی یو کی جو اوپر سائڈ ہوتی ہے وہ اس پہ تو ریم لگتا ہے، اصل جو سائڈ ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم بار بار اس لیے کلین کر رہے ہیں تاکہ دوبارہ جو ہے نا
یہ دیکھ ابھی ہم سی پی یو کو نکالنے کے لیے اس کی سائڈ پہ جو گلو ہے بلیک پیسٹ ہے اس کی کٹنگ کر رہے تاکہ سائڈ کی جو کمپوننٹ ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو اور سی پی یو نکالنے میں آسانی ہو۔ اس دوران جو ہیٹ گن میں یوز کر رہا ہوں یہ ہے کوئک 857 DW اور اس کی جو ہیٹ ہے وہ تقریباً 260 اور ایئر 2۔ ابھی جو ہے نا ہم سی پی یو کو نکال رہے ہیں اور سی پی یو کو نکالنے کے لیے ہم نے ہیٹ گن چینج کی ہے کیونکہ سی پی یو نکالنے کے لیے ہمارے پاس ایک اسپیشل ہیٹ گن ہے اور یہ کافی اچھا ہے اور اس کا ماڈل ہے 18862 اور یہ دیکھ بالکل پراپر کوئی پرنٹ بھی مس نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ہم کسی اور ہیٹ گن سے اس کو نکالتے تو شاید اس کے کافی پرنٹ خراب ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو ہے نا ہم سرکٹ کو کلین کر رہے ہیں۔ سرکٹ کو کلین کرنے کے بعد ہم سی پی یو کو کلین کریں گے اور سی پی یو کو ریوال کریں گے۔ تو چلیے سرکٹ کو کلین کر لیتے ہیں۔ سرکٹ کو کلین کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا جس پیسٹ سے آپ بی جی اے پیسٹ سے آپ سی پی یو ریوال کر رہے ہیں وہی بی جی اے پیسٹ اور فلکس جو ہے نا اس کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے تاکہ پرنٹ مس نہ ہو اور کابیوں کو برابر ساتھ میں چلانا ہے۔ تو جس طرح ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو۔ ابھی جو ہے نا ہم نے ایک بار سرکٹ کو صاف کیا کابی کی مدد سے، ابھی ڈی سولڈرنگ ویک کی مدد سے اس کے پرنٹ صاف کرتے ہیں تاکہ بالکل اس کا جو بلیک پیسٹ ہے وہ بھی صاف ہو جائے اور اس کے پرنٹ جو ہے نا وہ ایک لیول میں ہو جائے۔ تو دیکھیے جس طرح سے ہم صاف کر رہے ہیں آپ نے بالکل اسی طرح ہی سے صاف کرنی ہے، ایک بار دو بار، جتنی بار آپ اس کو صاف کریں گے تو ہی آپ کا رزلٹ سی پی یو کو لگانے کا رزلٹ آپ کا بالکل کلیئر آئے گا۔ یہ دیکھ سی پی یو بالکل صاف ہو گئی ہے لیکن سائڈوں پر ابھی بھی بلیک پیسٹ ہے۔ ہم نے پھر بھی جو ہے نا اس کو لو ٹیمپریچر والا بی جی اے پیسٹ لگایا تھا کہ سی پی یو کے جو پوائنٹ ہے وہ اور بھی صاف ہو سکے اور کوئی پرنٹ خراب نہ ہو سکے۔ اس لیے یہ دیکھیں ہم نے یہ تیسری مرتبہ ہم کر رہے ہیں صفائی اس کی۔ تو تیسری بار صاف کرنے کے بعد یہ بالکل ہی صاف ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے سی پی یو پوکو X3 کی سی پی یو جو ہے نا اس کے لیے صرف تھوڑی سی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، باقی بہت ہی آسان ہے۔ اور اگر ایک بار آپ نے پوکو X3 پرو کی سی پی یو اور ریم ریپالنگ اور لگانا اچھی طرح سے سیکھ لیا تو آگے جتنا بھی کام ہے چاہے سیمسنگ میں ہو یا پھر اینڈرائڈ کسی بھی ماڈل میں ہو تو اس کی سی پی یو جو ہے نا بالکل آرام سے آپ نکال سکو گے اور دوبارہ جو ہے نا ریوال کر کے لگا سکو گے، کیونکہ مجھے جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق جو ہے نا سب سے مشکل بھی ہے اور سب سے آسان بھی پوکو X3 پرو کا سی پی یو ریوالنگ۔ اور یہ سی پی یو اور یہی ریم جو ہے نا سیمسنگ کے کئی ماڈلوں اور دوسرے ماڈلوں میں بھی لگی ہے، سیم یہی سی پی یو ہے، تقریباً S10 S10 پلس اور اس کے ریم جو ہے نا
وہ بھی کافی ماڈلوں میں لگے ہیں، جس طرح R2 R3 ایکوس، اس میں بھی میرے خیال سے لگے ہیں۔ تو اتنا مشکل تو نہیں ہے، بس آپ کو جو ہے نا پریکٹس کرنی ہے۔ اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو پھر آپ اس طرح کرو، ڈیڈ سیٹوں پہ پریکٹس کر لو، آئی سی کو کیسے نکالتے ہیں، کتنی ہیٹ پہ نکالتے ہیں، اور پھر اس کو ریوالو کرنا، کتنی ہیٹ پہ ریوالو کرنا۔ پھر جو ہے نا ڈیڈ سیٹوں پہ آپ نے 10 دن میں پریکٹس کر لیا تو آپ کا ہاتھ اتنا صاف ہو جائے گا کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ اینڈرائڈ سیٹ، کوئی بھی اینڈرائڈ سیٹ کا سی پی یو ریوالو کرنا آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے جو ہے نا طریقہ کار ایک ہی ہو اور ایک جیسا ہو۔ یہ دیکھیں سرکٹ پوری طرح سے کلین ہو گئی ہے۔ ابھی جو ہے نا ہم اس کو بورڈ ہولڈر سے نکالنے والے ہیں، اس کے بعد ہم سی پی یو کو ریوالو کریں گے، اور سی پی یو ریوالو کرنا بھی بہت ہی آسان ہے۔ یہ دیکھ سرکٹ جو ہے نا بالکل، ابھی جو ہے نا سب سے پہلے ہم ریم کو صاف کریں گے۔ ریم کو صاف کرنا بالکل ایزی ہے، اس میں تو بالکل ہی کوئی ٹینشن والی اور کوئی جو ہے نا، اگر آپ پاور آئی سی، چارجنگ آئی سی ریوالو کر سکتے ہو تو یہ اس سے بھی آسان ہے۔ یہ دیکھیے اب بس صرف خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی پرنٹ آپ سے خراب نہ ہو جائے، یا ریم جو ہے نا آپ اس کو آپ نے شارپلی اسکریچ نہیں کرنا ہے۔ اگر تھوڑا بہت ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن بہت زیادہ اس کو جو ہے نا اسکریچ بھی نہیں کرنا، آرام سے اس کا پیسٹ اسکریپر کی مدد سے اٹھانا ہے۔ پھر جو ہے نا لو بیجیے پیسٹ کی مدد سے اس کے پوائنٹ کو تازہ کرنا ہے۔ یہ دیکھیے ابھی ہم جو ہے نا ہم نے تقریباً ریم کو صاف کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کی جو بال ہے نا اس کو تازہ کرنے کے لیے، تاکہ اس کا مکمل جو بلیک پیسٹ ہے وہ ہٹ جائے اور اس کی جو پوائنٹ ہے وہ صاف طریقے سے نکل آئے، تاکہ پھر ریم کو ریوالنگ کرنے کے وقت کوئی مشکل نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں بلیک پیسٹ بالکل اچھی طرح سے ہٹ چکی ہیں۔ ابھی جو ہے نا دوبارہ ہم اس پہ لو میلٹنگ والا BGA پیسٹ لگائیں گے۔ یہ دیکھ جو پوائنٹ تھوڑے سے ہلکے تھے اس کو ہم واپس تازہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم سی پی یو کی صفائی کریں گے۔ دیکھیے یہ پوری طرح سے صاف ہو گئی ہے۔ ابھی جو ہے نا اس سائڈوں پہ جو بلیک پیسٹ ہے اس کو بھی ہم صاف کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بار اور اس ریم کی صفائی کریں گے، تاکہ اس پہ جو کہیں پر بھی بلیک پیسٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو تو وہ صاف ہو۔ یہ دیکھیں ریم کتنی اچھی طرح سے صاف ہو گئی ہے۔ ابھی جو ہے نا ہم سائڈ پہ جو بلیک پیسٹ ہے اس کو کاٹ رہے ہیں، آپ دیکھ لو۔ ابھی جو ہے نا ہم سی پی یو کو ریوالو کرنے والے ہیں، ریوالو نہیں سوری، اس کو جو ہے نا صاف کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم نے اس پہ
BGA لو میلٹنگ BGA پیسٹ لگا دی تاکہ اس کے اور CPU کے جو ببل ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے میلٹ ہو سکے، اور وہ جو ہے نا کمپنی کی طرف سے جو جس پیسٹ میں BGA پیسٹ میں یہ IC بنی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہیٹ والی ہوتی ہے، اس کی جو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے مقابلے میں ہم 183 BGA پیسٹ میکینک والا اس کی مدد سے اس کو پہلے نرم کر لیتے ہیں، اور پھر بلیک پیسٹ صاف کرنے کے بعد اس کو اسی پیسٹ کی مدد سے بنائیں گے تاکہ لگانے میں آسانی ہو۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح ہم جو ہے نا اسکریپر کی مدد سے CPU کی جو بلیک پیسٹ ہے اس کو ہٹا رہے ہیں، اور یہ دیکھیں BGA 183 پیسٹ کی مدد سے ہم اس کو دوبارہ فریش کریں گے تاکہ اس کے پوائنٹ جو ہے نا باہر آئے اور صاف نظر آئے، اور CPU کو ریپال کرنے کے دوران کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ تو دیکھتے رہیے۔ پیارے دوستو، اس طرح ہے کہ کام کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا، لیکن جب بھی آپ کوئی نیا کام کرتے ہو جس طرح CPU ریپالنگ یا پھر جو بھی ہو گلاس چینج کرنا، آئی فون کی فیس ID یا آئی فون میں کوئی کام کرنا ہو، تو آپ کو بظاہر لگ رہا ہو کہ میں نہیں کر سکوں گا، لیکن اگر آپ نے اس پہ 2 دن بھی لگا دیے، 3 دن بھی لگا دیے تو کوئی بات نہیں، آئندہ کے لیے آپ اس کو 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں کر لو گے، تو اس کے لیے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف آپ نے ٹائم اور ٹائم بھی سیٹ کو دینا ہے، اور پریکٹس بھی جو ہے نا آپ نے کرنی ہے۔ نالج جو ہے نا آپ نے پراپر اپنے ساتھ رکھنی ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتی، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ یہ پروسیسر سے یہ مسئلہ ہے یا نہیں، لیکن وہ چھوٹا سا مسئلہ سیٹ میں ہوتا ہے اور وہ پورے سیٹ کو ڈیڈ کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ تو پراپر نالج نہ ہو تو سیٹوں میں جو ہے نا کام نہیں کرنا چاہیے، جو دوسرے بنانے والے ہیں اس سے بھی رہ جائے گا اور کسٹمر کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو جو ہونے والے ہیں، بعض اوقات انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ سیٹ میرے سے نہیں ہوگا، تو وہ سیٹ آپ کو ریٹرن کرنا چاہیے۔ مسئلہ بھی ہوتا ہے آسان، لیکن انسان کی طبیعت پہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کس فریش مائنڈ کے ساتھ ہے یا پھر ٹینشن میں ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم ابھی جو ہے نا ریم کو ریوال کرنے والے ہیں، تو دیکھیے ریم کو ریوال کرنے کے لیے کس طرح ہم اس پہ جو ہے نا پیسٹ لگانے والے ہیں، یہ دیکھیں، اور کپڑے کی مدد سے پھر اس کو صاف کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں ریم جو ہے نا ہم نے اچھے طریقے سے پیسٹ لگا دی، ابھی جو ہے نا ہم ہیٹ گن کی مدد سے اس کو آہستہ آہستہ بنانے والے ہیں۔ تو دیکھیں ریم جو ہے نا بالکل ایزیلی بن جاتا ہے، ریم اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ CPU بعض اوقات ایک ٹرائی میں نہیں بن جاتی تو دوسری ٹرائی میں خیر بن جائے، اگر دوسرے میں بھی نہیں بن رہی تو تیسری میں کر دو، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن آپ نے مائنڈ کو جو ہے نا فریش رکھنا ہے، یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، یہ بنے گا بھی کہ نہیں بنے گا۔ یہ دیکھیں ریم
ریم کو ہم ریوالو کر چکے ہیں، ابھی جو ہے نا سی پی یو کو ریوالو کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں، سی پی یو کو ریوالو کرنے کے لیے ہم جو ہے نا 183 پیسٹ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی جو اپنی اسٹینسل ہوتی ہے نا پوکو X3 Pro، اس میں آسانی سے بن جاتی ہے۔ اگر آپ یونیورسل پہ کر رہے ہو تو یونیورسل پہ جو ہے نا میں نے کبھی ٹرائی کی ہے، بہت مشکل سے بنتی ہے، اور بن بھی جائے نا تو اکثر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے IMI کا مسئلہ ہو گیا، نو سروس کا مسئلہ ہو گیا، یا پھر پوکو پہ ہینگ رہتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا اس کا اپنا ہی اسٹینسل یوز کرنا ہے سی پی یو کو ریوالو کرنے۔ سی پی یو آپ اپنے اسٹینسل سے بناؤ گے تو یہ دیکھ فرسٹ ٹرائی میں کتنا خوبصورت طریقے سے بن گیا۔ ابھی جو ہے نا ہم اس کو لگانے والے ہیں، اس سے پہلے جو ہے نا ہم اس کو پیسٹ کی مدد سے تازہ کر لیں گے، تاکہ اس کے ببل جو ہے نا وہ ایک جیسے ہو جائے، اور ہمیں پتہ بھی چل جائے گا کہ کون سا اس کا چھوٹا والا بننا ہے، یا کوئی اونچ نیچ تو اس میں نہیں ہے خرابی۔ تو یہ دیکھیں سی پی یو کو ہم نے دوبارہ ریسولڈ کر دیا، وہ بالکل صحیح ہے۔ ریم کو بھی کر دیا، وہ بھی بالکل صحیح کنڈیشن میں ہے۔ تو ابھی جو ہے نا ہم پہلے سرکٹ کو چیک کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھ سرکٹ میں سی پی یو اور مطلب یہ سی پی یو نہ لگی ہوں تو یہ تقریباً 1 سے 27 تک ریڈنگ لے گا، جس طرح پاور سپلائی میں آپ کو ہم نے دکھایا۔ اگر آپ نے سی پی یو نکالنے میں کوئی غلطی کر دی تو پھر یہ ریڈنگ نہیں آئے گی 1 سے لے کر 27 تک، اور پھر 0۔ تو یہ دیکھیں ہم سی پی یو کو لگانے والے ہیں۔ سی پی یو کو لگانے کے بعد بھی جو ہے نا ہم اس کو پاور سپلائی کی مدد سے چیک کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ سی پی یو لگانے کے بعد اس کی کیا پوزیشن ہے، کیا ہماری سی پی یو صحیح لگی ہے یا نہیں۔ جب سی پی یو آپ لگاؤ گے تو پاور سپلائی کی مدد سے آپ جب اس کو چیک کرو گے تو اس میں ایک لائٹ ہوتی ہے جو چارجنگ کے ساتھ بھی تقریباً چلتی ہے، اور جب سیٹ آن ہوتا ہے تو وہ آپ کو انڈیکیٹ دیتا ہے کہ یا سیٹ جو ہے نا آن ہونے والا ہے۔ تو وہی لائٹ جو ہے نا ہم کو بتائے گی کہ ہماری جو ہے سی پی یو صحیح لگی ہے یا صحیح نہیں۔ تو یہ دیکھیں ہم نے جو ہے نا دوبارہ سے ریم کے اوپر جو سی پی یو کے اوپر والا جو حصہ ہے جس پہ ریم لگتا ہے اس کو صاف کیا، تاکہ اس کو لگانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یہ دیکھیں ہم نے بالکل صاف کیا، اور یہ جو چیکنگ ہے یہ ہم نے اس ویڈیو میں نہیں دی، لیکن آپ جب سی پی یو کو لگاؤ گے تو آپ کو جو ہے نا یہاں پر ایک وائٹ لائٹ ہوتی ہے، وہ انڈیکیٹ آپ کو شو کرے گا کہ سی پی یو صحیح لگی ہے۔ ابھی جو ہے نا ہم ریم کو لگانے والے ہیں۔ ریم کو لگانے کے بعد ہم آپ کو چیک کرائیں گے کہ یہ سیٹ آن ہو رہا ہے کہ نہیں آن ہو رہا۔ تو چلیے ریم کو لگا دیتے۔ ریم کو لگانے کے لیے تھوڑی سی جو ہے نا آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ ریم کو بالکل اپنی پوزیشن پہ، اور اس کو پہلے نہیں ہلانا ہے، بالکل اس کو پراپر ہیٹ دینی ہے۔ پراپر ہیٹ دینے کے بعد اس کو آہستہ سے ہلانا ہے۔ بعض اوقات جو ہے نا یہ ریم صحیح نہیں لگ جاتی، تو پھر آپ نے صرف ریم کو ہی دوبارہ اٹھانا ہے اور اس کو ریوالو کر کے دوبارہ لگانا ہے۔
اگر سیٹ ریم لگانے کے بعد بھی آن نہ ہو جائے تو بھی آپ نے صرف ریم کو دوبارہ اٹھا کے سی پی یو کو ہیٹ دینے کے بعد ریم کو دوبارہ ریوالو کرو گے اور لگاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کا سیٹ آرام سے آن ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ہم نے دوبارہ جو ہے نا ریم کو ہیٹ دی، ابھی جو ہے نا ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم اس پہ جو ہم نے پروٹیکشن والی ٹیپ لگائی تھی نینٹ کے اوپر، یہ دیکھ ریڈنگ وہی سیم ہے لیکن وہاں پر جو لائٹ جو ہے نا وہ آن ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ ابھی سیٹ آن ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ ابھی جو ہے نا 183 پہ ریڈنگ نہیں رک رہی، اور ابھی جو ہے نا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بیٹری کی مدد سے انشاءاللہ یہ آن ہو جائے گا۔ اور دیکھ ہم نے چارج پہ لگایا ہے تو الحمدللہ پوکو X3 کا لوگو آ گیا، تو اس کا مطلب ہے اور چارجنگ بھی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیٹ پراپر آن ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے ابھی جو ہے نا یہ دیکھ آگے چلا گیا سیکنڈ لوگوں پہ۔